اندر ابو بکر کا لفظ جگر عبد الرحمن بن ابی بکر مشرکین کافروں کی صفوں کے اندر ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد خود بیان کرتے ہیں، اپنے بابا کو کہتے ہیں، اے بابا، جنگ کے دوران آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن رب کائنات کی قسم ہے، پاپ ہونے کی بنا پر میں آپ کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بات کو سنا تو ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر دیا، دیکھے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا، رب کائنات کی قسم ہے اپنا لفظ جگر ہونے کی بنا پر نہیں چھوڑتا، بلکہ نبی کا دشمن ہونے کی بنا پر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ حضرات، اس لیے تمام محبتوں سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو۔ اور آپ احباب کے سامنے ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیوانہ جو نبی سے بڑی محبت کرتا ہے، مقام احد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو آج میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ تو ایک دبلے سے وجود والا، شریر بدن والا کھڑا ہوتا ہے، آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ آقا نے اس کے وجود کو دیکھا، دبلے پن کو دیکھا، نبی کے چہرے پہ تبسم آیا، نبی نے کہا بیٹھ جائیے۔ پھر نبی نے کہا کون ہے جو مقام احد کے اوپر میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ پھر وہی شریر بدن والا، دبلے وجود والا حضرت زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، کہا آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ آقا نے بٹھا دیا۔ پھر تیسری دفعہ کہا کون ہے مقام احد کے اندر، میدان احد کے اندر میرے خیمے کی حفاظت کرنے والا؟ حضرات، پھر دبلے وجود والا، شریر بدن والا سیدنا حضرت زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا اور اس بات کا اعلان کروں گا کہ جب تک روح اور جسم کا رشتہ موجود ہے، سانس کا رشتہ موجود ہے، خون کا رشتہ موجود ہے، اے آقا آپ کے خیمے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرات، مقام احد ہے اور حضرت زیاد ابن سکن نے اپنی بساط کے مطابق نبی کے خیمے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عالم کیا ہے لوگوں سنو، عالم یہ ہے کہ تیروں کی برکھا برسائی جا رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت زیاد ابن سکن کے وجود کے اوپر ایک تیر آیا، دو تیر آئے، جاؤ محرقین کی کتابوں کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کی برق ادانی کرو، محدثین نے لکھا 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 72 تیر حضرت زیاد ابن سکن کے وجود کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ اب کے بعد جب 72واں تیر لگتا ہے، حضرت زیاد ابن سکن آہستگی کے ساتھ نبی کے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر حضرت طلحہ و زبیر آتے ہیں، آ کر کے حضرت زیاد ابن سکن کے بازو کو چھوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر کے زخمی کے خیموں کے اندر لے جایا جائے۔ جب ان کے لمس لگتے ہیں، ان کا جسم لگتا ہے، حضرت زیاد ابن سکن کی آنکھوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ طلحہ و زبیر مجھے اٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا طلحہ و زبیر آپ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا زیاد ابن سکن آپ اس وقت بہت زیادہ آپ کے وجود کے اوپر چوٹیں لگ چکی ہیں، اس لیے آپ کو زخمیوں کے خیمے میں لے جانے کے لیے جایا جا رہا ہے۔ جب اس بات کا اعلان کیا تو حضرت زیاد ابن سکن نے کہا اور طلحہ و زبیر میری بات کو سن لو، ابھی میرے وجود کے اندر یہ سکت موجود ہے کہ تلوار کی میان کو تھاما جا سکتا ہے، ابھی میرے وجود کے اندر یہ سکت موجود ہے کہ تلوار کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جا سکتا ہے، تیر کو میان سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس لیے زیاد ابن سکن حضرت
طلحہ و زبیر کو کہتے ہیں میں اس وقت تک نبی کا خیمہ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ حضرت طلحہ و زبیر نے کہا آپ نے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب کے بار کھڑے ہو جاتے ہیں، جاؤ طریقے کو عراق کو پلٹ کر کے دیکھو، 72واں تیر آتا ہے، زیاد ابن سکن کے وجود کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، یہاں تلک کے 92 تیر لگ جاتے ہیں، اور جب 93واں تیر لگتا ہے حضرت زیاد ابن سکن کے وجود کے اندر سکت نہیں رہتی، تھم کے بعد گر جاتے ہیں۔ اب کے بار گرنے کی آواز نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام حریص بن کے آئے اور نبی علیہ السلام وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ نبی علیہ السلام دوڑے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے دیوانے کو دیکھتے ہیں، اپنے غلام کو دیکھتے ہیں، لہو میں ڈوبا ہوا حضرت زیاد ابن سکن کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زیاد ابن سکن کو اپنی گود میں اٹھایا، اور جب آقا علیہ السلام نے گود میں اٹھایا حضرت زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آخری لمحات ہے، موت و حیات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اور حضرت زیاد ابن سکن آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا میرے یار کو تکلیف ہوگی، میرے وفادار کو تکلیف ہوگی، میرے دیوانے کو تکلیف ہوگی، میرے ساتھ محبت کرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زیاد ابن سکن کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، حضرت زیاد ابن سکن نے کہا آقا اپنے ہاتھ کو اٹھائیے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا زیاد کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کے دربار میں ہوں گا، اللہ پوچھیں گے زیاد کیا دیکھ کر کے آیا؟ اللہ کو کہوں گا اللہ آخری وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر کے آیا کہ جو بندہ اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ آقا اس کے چہرے کو دیکھ کر کے آیا جو پوری کائنات کا امام بن کے آیا، جو پوری کائنات کا قائد بن کے آیا، جو پوری کائنات کا امام اعظم بن کے آیا، جو پوری کائنات کا امام رہنما بن کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹا لیا۔ حضرات یہ نبی کے صحابی نبی سے کس انداز سے محبت کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی تو آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا یہ مقام ضرور پڑھوں گا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ ذو جلال نے اعلان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے گا اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، خالق اعلان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات بتلا دوں، آپ میرے نبی سے محبت کرے، میرے نبی سے پیار کرے، میرے نبی سے محبت کرو گے، پیار کرو گے، میں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں جب تک نبی علیہ السلام سے پوری کائنات سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا، رب کائنات کی قدم ہے ہمارے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب بات کی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارا ہے خدا کا وہ پیارا ہے، محمد کی محبت ہے فلک آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اس لیے میرے بھی ساتھیوں اور دوستوں پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو آمینہ کے لال علیہ السلام سے کی جائے۔ تعداد سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، شہرت سے زیادہ، عزت سے زیادہ، پوری کائنات کی طاقتوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت آمینہ کے لال علیہ السلام سے کی جائے گی، تب ہمارا ایمان پختہ اور مکمل ہوگا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ذو جلال جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں، اس صحابی بیان